السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے تو بیوی سے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ فرسٹ نائٹ یعنی پہلی رات میں ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ براہ کرم اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بیوی سے فرسٹ نائٹ ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ یہ نکاح جو ہے ایک عبادت ہے، ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح جو ہے آدھا ایمان ہے۔ اور یہ نکاح اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ دوسری عبادتوں کا حال لے لیں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو جب تک نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، وہ عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے، اور جیسے ہی نماز ختم عبادت ختم۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر جب تک انسان روزہ رہتا ہے عبادت ہے، جب افطار کر لیا تو روزے کی عبادت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو جتنی بھی عبادتیں ہیں جب تک انسان اس کو انجام دیتا ہے تو وہ عبادت شمار ہے، اور جب اس عبادت کو انجام دے دیا تو عبادت ختم۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہوا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، ہر وقت عبادت شمار ہے، عبادت کے اندر وہ شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے انسان نکاح کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان مر کر کے جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی عبادت نہیں، لیکن صرف نکاح کی ایک عبادت ایسی ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی انجام دی جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، اس لیے نکاح کو ہمیں عبادت سمجھنی چاہیے، اور بیوی سے جو ملنے کا جو سنت طریقہ ہے اس کو بھی سیکھ کر کے جو ہے اس کے مطابق ملنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب بیوی کے پاس جانا ہو فرسٹ نائٹ میں تو سب سے پہلے اس کے لیے کوئی بہترین گفٹ اور ہدیہ خرید لیں اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے محبت بڑھے گی، بیوی کا دل جو ہے خوش ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہادوا تحابوا، کہ آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو۔ ہدیہ دینے سے، گفٹ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے محبت بڑھتی ہے، اور یہ شریعت چاہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے محبت قائم ہو، پیار و محبت بھری زندگی گزرے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے تو عرش پر جو ہے خدا مسکراتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جس جوڑے کے اوپر اللہ مسکرا دے اس جوڑے کے اندر کبھی نا اتفاقی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ میاں بیوی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے، اور پیار و محبت بڑھانے والی چیز جو ہے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، کہ ایک دوسرے کو دیں گے تو اس سے جو ہے آپس میں محبت بنتی ہے۔ اس کے بعد جب بیوی کے روم کے اندر داخل ہو، انٹر کریں، تو سب سے پہلے جو ہے سلام کر کے داخل ہو۔ ویسے تو سلام ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس موقع پر سلام کرنا چاہیے۔ سلام سے بھی جو ہے آپس میں محبت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کرنا جو ہے صرف بیوی کا کام ہے، میں شوہر ہوں، میں مرد ہوں، میں کیسے بیوی کو سلام کروں؟ اگر کسی نے اپنی بیوی کو سلام کر دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بیوی کا غلام بن گیا کہ بیوی کو سلام کرتا ہے۔ یہ شریعت کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ سلام کے معنی اور مفہوم کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ سلام ایک دعا ہے، اور جس طریقے سے چھوٹا دعا کا محتاج ہے اسی طریقے سے بڑا بھی دعا کا محتاج ہے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا بڑا کو دعا دے سکتا ہے اسی طریقے سے بڑا بھی چھوٹا کو دعا دے سکتا ہے۔ اس لیے سلام کرنے میں بیوی سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سلام کر کے جو ہے اندر داخل ہوں، اس کے بعد بیوی کے قریب جائیں، اور بیوی کے پاس جانے کے بعد اس کے جو پیشانی کے بال ہے، پیشانی کے بال پکڑ کر کے یہ دعا پڑھیں۔ دیکھیں اسکرین کے اوپر دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی۔ اس دعا کو جو ہے بیوی کے پیشانی کے بال کو پکڑ کے جو ہے پڑھنا ہے،
لیکن بیوی کے بال پکڑنے سے پہلے اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ مسنون طریقہ ہے، ورنہ وہ بھی جو ہے پریشان ہو جائے گی، وہ بھی سوچنے لگی پتہ نہیں کیا کرنے لگا، آتے ہی آتے جو ہے حرکت شروع کر دی۔ تو اس لیے اس کو بتا دے کہ ایسا کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو اس کو لکھ کر کے لے کر کے جائیں اور دیکھ کر کے جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں ہو یا عربی میں ہو۔ جب یہ دعا پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے 2 رکعت جو ہے شکرانے کی نماز پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور بیوی کو بھی کہیں کہ بھائی 2 رکعت جو ہے شکرانے کی نماز پڑھ لو۔ اگر بیوی نہیں پڑھتی ہے اور اس کو دقت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ زیور اتنے لدے ہوتے ہیں، نئے نئے جوڑے ہوتے ہیں، پھر اس کو اتارنا، چوڑیاں اتارنا، انگوٹھی نکالنا، زیورات نکالنا، اگر یہ بھاری لگ رہا ہے تو بیوی کو کہہ دے کہ کم سے کم تم شکر کے سجدہ کر لو، اور مرد حضرات جو ہے 2 رکعت جو ہے شکرانے کی نفل نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد نفل نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے جو بھی ہے پیار و محبت کی گفتگو کریں، اور جب بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ ہو، جب بھی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ فرسٹ نائٹ میں ہی بیوی سے ہم بستری کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اگر فرسٹ نائٹ میں بیوی سے ہم نے ہم بستری نہیں کی تو اگلے دن ولیمہ نہیں کر سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بیوی رضا مند نہیں ہے، بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بیچارے لمبے سفر کر کے آئی ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ فرسٹ نائٹ میں ہی ہم بستری اور صحبت کی جائے، اگلے دن بغیر صحبت کی ہوئی بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بیوی راضی ہے تو آپ اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ جب ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے جو ہے ایک دعا پڑھ لیں۔ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے ملتے وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اس سے جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو اس اولاد کے اوپر جو ہے شیطان کا اثر نہیں ہوگا، اولاد جو ہے شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دیکھیں اسکرین کے اوپر ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کو جو ہے پڑھ لے، اگر دعا یاد نہیں تو لکھ کر کے رکھے اور دیکھ کر کے جو ہے اس کو پڑھ لے۔ اس کے بعد بیوی سے بستری کرے، جب ہم بستری سے جب فارغ ہو جائیں تو ایک اور دعا ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو شیطان کے اثرات سے ہونے والی اولاد بالکل جو ہے محفوظ ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ دیکھیں اسکرین کے اوپر، اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اس دعا کو جو ہے پڑھ لیں۔ تو یہ جو ہے بیوی سے فرسٹ نائٹ ملنے کا جو ہے طریقہ ہے۔ اس کے مطابق اگر بیوی سے ملیں گے تو جو ہے سنت کا ثواب بھی ملے گا، عبادت کا ثواب بھی جو ہے ملے گا۔ اور یہ جو ہم بستری کے جو دعا ہم نے آپ حضرات کو بتائی ہے، یہ صرف فرسٹ نائٹ کی دعا نہیں ہے، بلکہ اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب بھی بیوی سے ملاقات کرنا ہو تو بیوی کے ملنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔